ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، مذہب اسلام کے غیور پاسبانوں، نوجوانوں، عفت مآب، پاک دامن مائی اور بہنوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس رب العالمین نے ہم تمام کو عدم سے وجود بخشا، زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتوں سے نوازا اور ایسی ایسی قیمتی نعمتوں سے نوازا جس کا ہم اندازہ تک نہیں کر سکتے۔ انسان بنایا، مسلمان بنایا، کفر و شرک کی وادیوں سے بچا کر کے توحید کے نور سے منور فرمایا۔ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صالحین، تمام صدیقین، تمام وہ مجاہدین جنہوں نے مذہب اسلام کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ تمام علماء کرام پر جنہوں نے مذہب اسلام کی خدمت میں اپنی زندگیاں صرف کر دیں، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العزت نے ساری کائنات کی ہدایت اور رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے مبعوث فرمائے ہیں۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، موضوع بڑا حساس ہے، ہم میں سے ہر شخص اس موضوع کا محتاج ہے۔ وہ ہے اپنی زندگیوں کو بابرکت کیسے بنائیں۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات میری ٹوٹی پھوٹی زبان پر حق باتیں جاری فرمائے اور ہم تمام کو مرتے دم تک قرآن اور حدیث کی حق باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ جس دور، جس سماج میں جی رہے ہیں، میں نے اور آپ نے جس معاشرے میں آنکھیں کھولی ہیں، یہ معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے۔ یہ دور ایجادات کا دور ہے۔ آج آئے دن روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز کو ایجاد ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسی ایسی چیزیں آج دنیا میں ایجاد ہو رہی ہیں جسے دیکھ کر کے ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں آج معاشرے کے سامنے آ رہی ہیں جس کے تعلق سے ہمارے اسلاف نے، ہمارے باپ داداؤں نے نہ تو اپنے ذہن میں کبھی سوچا تھا کہ ایسی چیزیں آنے والے دور میں ایجاد ہوں گی، نہ ہی ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا اور نہ ہی ان کے ذہنوں پر کوئی خیال بھی ایسا گزرا ہوگا۔ ہمارے باپ داداؤں نے آج سے 300-400 سال پہلے شاید خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ہوگا کہ ایک دور آئے گا جس میں انسان لوہے کے چھوٹے چھوٹے پرزوں کو جمع کر کے ایک ایسا ڈبہ بنائے گا جس کے ذریعے ہزاروں میل بیٹھے ہوئے انسان سے ہم آرام سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ لوہے کا ڈبہ آسمان پر وہ اڑائے گا، زمین پر دوڑائے گا، ان کے ذہن و دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا تھا، لیکن آج وہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے واضح ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ اللہ جانے آنے والے دور میں زمانہ اور معاشرہ کتنا ایڈوانس ہو جائے گا، کیسی کیسی ٹیکنالوجیاں معاشرے کے اندر عام ہو جائیں گی۔ آج
انسان کے پاس نہ تو اسباب و وسائل کی کمی ہے، نہ ہی مال و دولت کی کمی ہے۔ آپ دیکھیں آج انسانوں کے پاس رہنے کے لیے بلند اور عالی شان عمارتیں ہیں، سیر و تفریح کے لیے آرام دہ سواریاں ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے عیش و عشرت کے بے حساب ساز و سامان آج انسان کے پاس موجود ہیں۔ آج انسانوں نے اس قدر ترقی کی، آج انسانوں نے اس قدر ترقی کی کہ انسان آج زمین سے آگے بڑھ کر کے چاند پر اپنے قدم جما رہا، سمندر کی تہ کو چیر کر کے انسان موتیاں نکال رہا، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر کے انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا۔ بہت ساری ترقیاں انسان نے دنیا کے اندر کر لی، لیکن ایک بات یاد رہے، اس قدر ترقی اور عیش و عشرت کے اسباب و وسائل کی فراوانی کے باوجود ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں ایک چیز کی کمی بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرتا، وہ کمی میں بھی محسوس کرتا ہوں، وہ کمی آپ بھی محسوس کرتے ہیں، وہ کمی ایک عالم بھی محسوس کرتا ہے، ایک عامی بھی محسوس کرتا ہے، چاہے شہری ہو کہ دیہاتی ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، ہر انسان اس چیز کی کمی محسوس کرتا۔ اگر وہ چیز انسان کے پاس نہ ہو، انسان کے پاس سب کچھ ہو، پھر بھی انسان یوں محسوس کرتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ چیز انسان کے پاس نہ ہو، انسان عیش و عشرت کے اسباب اور وسائل کے باوجود ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے برکت۔ جی میرے بھائیو، برکت، یہی وہ برکت ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں اللہ اسے برکت سے نواز دے، تھوڑا سا مال، تھوڑا سا رزق، چھوٹا سا گھر، چھوٹی سی فیملی، اس کے لیے دنیا میں جنت بن جاتی ہے۔ اور وہی برکت اگر اللہ کسی کی زندگی سے نکال لے تو انسان کے پاس قارون کی دولت بھی آ جائے، انسان اپنے آپ کو فقیر محسوس کرتا۔ برکت، آئیے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں برکت کہتے کس کو ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں برکت کا جو ڈیفینیشن ہے، برکت کی جو تعریف ہے، بالکل مختلف ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو مقدار اور حقیقت کے اعتبار سے کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو، یہ برکت ہے۔ برکت کا سب سے آسان معنی، ہر وہ چیز جو مقدار کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو، یہ برکت ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز برکت ہے جس کے ذریعے انسان کو فائدہ پہنچے، چاہے وہ فائدہ دنیا کا ہو، آخرت کا ہو۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے انسان فائدہ اٹھائے، نقصان سے بچا رہے، یہ برکت ہے۔ ہمارے نزدیک برکت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں مہینے بھر میں موٹی تنخواہ کما لینا برکت ہے، یہ پیسوں کے تعلق سے، فلاں کے پاس بڑا بنگلہ ہے، فلاں کے پاس ایئر کنڈیشن بہترین گاڑی ہے، برانڈڈ گاڑی ہے، فلاں اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے گھومتا ہے، فلاں بڑے بڑے ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے، فلاں جب اپنے دوستوں کے ساتھ ملتا ہے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، فلاں نے اپنی بیٹی کے نکاح میں 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے خرچ کر دیے، دیکھو اس کی کمائی میں کتنی برکت ہے۔ یہ برکت ہے؟ یہ اسراف ہے۔ کوئی کہتا ہے دیکھو فلاں 120 سال زندگی گزارا، اس کی زندگی میں برکت ہے، اس کی عمر میں برکت ہے۔ میرے بھائیوں، برکت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہماری بیٹی کا نکاح ہوا، نکاح میں ہم نے کھانا بنایا، کھانا سب کھا چکے، اتنا کھانا بچا کہ اس کو پھینکنا پڑا، کتوں کو ڈالنا پڑا، کتنی برکت ہے۔ برکت اس کو نہیں کہتے۔ مقدار کے اعتبار سے چیز کم ہو، آپ نے کھانا تھوڑا بنایا تھا، اتنا کھانا بنایا تھا 5-10 لوگ کھا لیں، لیکن 20 لوگوں نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا، کھانے میں برکت۔ مہینے بھر میں 50-60 ہزار روپے، لاکھ روپے انسان نہیں کماتا، دن بھر کا 200-250 روپے مزدوری کر کے کما لیتا ہے، لیکن اللہ نے اسے سود سے بچایا ہے، اللہ نے اسے قرض سے بچایا ہے،
اللہ نے اسے بیماریوں سے بچایا ہے، اللہ نے اسے اسراف کرنے والی چیزوں سے بچایا ہے، اللہ نے اسراف کھانے سے اسے بچایا ہے، تو اس کے 200-250 روپے میں اللہ نے برکت دی ہے۔ یہ برکت، عمر میں برکت، 100 سال کی عمر پا لینا، 150 سال کی عمر پا لینا برکت نہیں ہے۔ برکت تو یہ ہے انسان مختصر سی مدت پائے، لیکن کام اس سے اللہ ایسے لے کہ 100 سال کی عمر پانے والا بھی وہ کام کرنے سے قاصر ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 150 سال زندہ تھے، پیارے نبی 200 سال زندہ تھے؟ نہیں میرے بھائی، 63 سال کی معمولی عمر، 63 سال کی عمر۔ آج 63 سال، 60 سال، 70 سال کا بوڑھا بھی بڑا جوان نظر آتا، تو 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے وہ کام لیا اگر کوئی 1000 برس کی زندگی بھی پالے ویسا کارنامہ نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا میں، دنیا کے چپے چپے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ڈنکا بجا دیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برکت تھی۔ آپ اسلاف اکرام کی زندگیاں اٹھا لیں، امام بخاری، امام مسلم، یہ بڑے بڑے محدثین ہیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، مختصر سی عمر انہوں نے پائی ہے، لیکن ایسا کوئی فیلڈ نہیں ہے یا شریعت اسلام کا ایسا کوئی باب، ایسا کوئی موضوع نہیں ہے جس کے اندر ان کی لکھی ہوئی کتاب آپ کو نہ ملتی۔ ان کی سیرت میں ایک بات ملی، کسی کہنے والے نے، مورخ نے لکھا، کہا کہ امام ابن تیمیہ کی جو تصانیفات ہیں، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اگر ان کی زندگی کی شروعات سے لے کر وفات تک اگر ان کی کتابوں سے ان کی زندگی کو موازنہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ پیدائش کے دن سے لے کر وفات کے دن تک روزانہ 20 صفحے انہوں نے لکھے ہیں۔ ظاہر بات ہے پیدا ہوتے ہی کوئی کتاب لکھنے کے لیے نہیں بیٹھتا، کم از کم 15 سال کی عمر کے بعد، 20 سال کی عمر کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا ہوگا، لیکن صرف نظر اگر پوری زندگی ایک طرف ان کی رکھی جائے اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو ایک طرف رکھا جائے تو روزانہ 20 صفحے انہوں نے لکھے ہیں۔ اللہ، تو عمر میں یہ برکت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر دے، احسان کر دے، ہم اسے دعا دیتے ہیں، بھائی جا اللہ تیری عمر لمبی فرمائے، عمر لمبی فرمائے۔ عمر جتنی لمبی ہوگی انسان کے لیے اتنی وبال جان ہوگی۔ عمر میں لمبی عمر کی دعا نہ دیں، لمبی عمر کی دعا نہ لیں، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری زندگی میں برکت دے۔ مختصر سی مدت کو پا لینا، چند سالوں کی زندگی حاصل کر لینا، لیکن ایسے کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ عمر میں برکت ہے۔ تو برکت کا معنی اور مفہوم احادیث کی آپ کتابیں اٹھا لیں، ایسی بہت ساری مثالیں میں ملتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں ہیں، پانی ختم ہو گیا اور ہمیں پانی کی شدید ضرورت محسوس ہوئی۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ سے شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے لیکن پانی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ جس کے پاس جتنا بھی پانی ہو میرے پاس لے کے آئے۔ بچا کچا پانی ایک برتن میں ڈالا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا۔ پیارے نبی اپنی انگلیوں کو اس برتن میں رکھتے ہیں اور اللہ سے برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے شروع ہو گئے اور ہم نے اس پانی کو اپنی ضرورت میں استعمال کیا۔ ہم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی ضرورت پوری کر لی۔ جسے قضاء حاجت سے فارغ ہونا تھا وہ اسی پانی سے فارغ ہو گیا، جسے غسل کی ضرورت تھی اس نے غسل کر لیا، جسے پینا تھا اس نے پی لیا۔ ہم سب نے اپنی ضرورتیں پوری کر لی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پانی اپنی جگہ پر اتنا ہی رہا جتنا پانی تھا۔ اللہ، یہ برکت ہے۔ برکت، اور بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے، ہم سمجھتے ہیں برکت کا تعلق کسی مخصوص چیز سے ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، برکت کا تعلق کسی مخصوص چیز سے نہیں ہے، بلکہ برکت کا تعلق ہر چیز سے ہے، مال و دولت سے، عہد و منصب سے، گھر بار سے، کاروبار تجارت سے، مزدوری سے، اسی طرح عمر، وقت، ہر چیز سے اس کا تعلق ہے۔ اور ان چیزوں میں سے جس میں بھی برکت ہوگی وہ چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہوگی، فائدہ پہنچائے گی،
اور جس چیز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نکال لے وہ اس کے لیے نقصان بن جائے گی۔ مثال کے طور پر علم، اگر علم میں اللہ نے کسی کے برکت دی تو اس علم کے ذریعے بندہ خود بھی فائدہ اٹھائے گا اور اس کے علم سے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ علم سے برکت نکال لے وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ایک عالم کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نکال دے تو پھر کیا ہوگی؟ اس کے اندر ریاکاری آ جائے گی، شہرت طلبی آ جائے گی، مال و دولت کی حرص آ جائے گی۔ جب برکت نکل گئی یہ ساری بیماریاں اس کے علم میں داخل ہو جاتی ہیں، اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اور یہ علم جو انسان کے لیے فائدہ مند تھا وہ نقصان کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو جس چیز کے اندر بھی برکت ہوگی وہ چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور جس چیز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو نکال لے وہ چیز انسان کے لیے نقصان اور وبال جان کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اسی لیے احادیث میں بار بار برکت حاصل کرنے کی طرف ترغیب دلائی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب برکت اتنی اہم چیز ہے تو ہم برکت حاصل کیسے کریں؟ ہماری بے برکت زندگیوں میں برکت آئے گی کہاں سے؟ کیا مسجد میں بیٹھ کر کے صرف دعا کرنے سے برکت مل جائے گی؟ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے اسباب ہمیں بتائے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنی بے برکت زندگیوں میں برکت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ایک دو اسباب آپ کے سامنے بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین برکت حاصل کرنے کے جو اسباب ہمیں بتائے جائیں، جو ہمارے علم میں آئیں، اللہ اسے سمجھ کر کے اس کے ذریعے اپنی بے برکت زندگیوں کو بابرکت بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، برکت حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع میں سے سب سے پہلا ذریعہ ہے ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی، اللہ پر ایمان اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا، اور دنیا کے اندر ایک تقوی والی، پرہیزگار والی، اللہ سے ڈرنے والی زندگی گزارنا۔ اور یہ ایمان اور تقوی برکت خیر کا سر چشمہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا دار و مدار انہی دو چیزوں پر ہے۔ جس کی زندگی میں برکت ہوگی اسے دنیا کا بھی فائدہ حاصل ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور جس کی زندگی سے اللہ برکت کو، ایمان کو نکال لے، یا جو انسان ایمان سے دور ہو جائے، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی سے دور ہو جائے، دنیا کی دولت اسے مل سکتی ہے، دنیا کی شہرت اسے مل سکتی ہے، بڑے بڑے عہدے اسے مل سکتے ہیں، سونا چاندی اسے مل سکتا ہے، بڑی بڑی پراپرٹیاں وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ شخص برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے جیسے اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے، اور اللہ کا ڈر، تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ زندگیوں میں برکت پیدا ہو جائے، اللہ پر کامل ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا اور ایک تقوی اور پرہیزگار والی زندگی گزارنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح برکت حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع میں سے ایک ہے صلہ رحمی کرنا۔ اب صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، ان کے غموں میں شریک ہونا، اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کرنا، ان کی غلطیوں کو، ان کی کمیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت دیتا ہے، اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں بھی برکت ہو، اس کی عمر میں بھی برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کرے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج ہمارا معاملہ سب سے زیادہ جن کے ساتھ الجھا ہوا ہوتا ہے، سب سے زیادہ جن کے ساتھ بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہماری نہیں جمتی، رشتہ داروں کے ساتھ ہماری نہیں بنتی،
باہر ہم بڑے وفادار ہیں، رشتہ داروں کے لیے ہم بڑے غدار ہیں۔ باہر ہم بڑے سخی ہیں، لیکن رشتہ داروں کے لیے ہم بڑے کنجوس ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ آج باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، بھائی بھائی کے درمیان جدائیاں ہیں، میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی اختلافات، خلا اور طلاق کے معاملات ہیں۔ تو بتائیے ہماری زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ایک بھائی باہر جا کر کے محنت مزدوری کیا کرتا تھا، خون پسینہ ایک کر کے کماتا تھا، گھر کی ضرورتوں کو پوری کرتا تھا، اور ایک بھائی علم دین حاصل کرنے میں مشغول رہتا تھا۔ بڑے بھائی نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی میرا ساتھ نہیں دیتا ہے، مجھے محنت کرنی پڑتی ہے، مجھے مزدوری کرنی پڑتی ہے، آپ اسے نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شکایت کرنے والے بھائی سے کہتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جو رزق دے رہا ہے تیرے چھوٹے بھائی کی پڑھنے کی برکت کی وجہ سے، تیرے چھوٹے بھائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے رزق دے رہا۔ تو برکت یاد رکھیے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کو، رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ یہ دیکھیے، یہ کوئی خاندان، کوئی گھرانہ چاہے کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بددین کیوں نہ ہو، ہر خاندان میں، ہر پریوار میں یہ معاملات آتے ہیں، نا اتفاقیاں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاندان ہے، یہ رشتہ داری ہے، اسے یاد رکھیے۔ اس عربی کے اندر رشتہ داری کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رحم کہا جاتا ہے، اور رحم اصل میں کہا جاتا ہے ماں کے پیٹ کی بچے دانی کو، جس میں 9 مہینے اولاد پرورش پاتی ہے، بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس تھیلی کو عربی میں رحم کہا جاتا ہے، مادر رحم۔ اب اسی سے رشتہ داری کو بھی رحم کہا جاتا ہے۔ دونوں کے بیچ میں علاقہ کیا ہے، دونوں کے بیچ میں تعلق کیا ہے؟ میرے بھائیوں، بڑا گہرا تعلق ہے۔ رشتہ داری جو ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، دادی کے پیٹ سے ایک جو خاندان نکلتا ہے، دادا کے ذریعے دادی کے پیٹ سے جو خاندان نکلتا ہے وہی تو رشتہ داری ہے۔ نانی کے پیٹ سے نانا کے ذریعے جو خاندان نکلتا ہے وہ ننیان بن جاتا ہے، دادی کے پیٹ سے جو خاندان نکلتا ہے وہ ددیال بن جاتا ہے۔ تو رشتہ داری کا تعلق ماں کے پیٹ سے ہے، اور رشتہ داروں کا جو آپس سے تعلق ہوتا ہے وہ خونی تعلق ہوتا ہے۔ اگر مسلمان ہیں تو پھر ایمانی تعلق دونوں مل کر کے بڑا مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج سب سے زیادہ نا اتفاقیاں، اختلافات، لڑائی جھگڑے رشتہ داریوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو ذرا بتائیے، جب ہمارے خاندان میں اس طرح نا اتفاقیاں ہوں، ہمارے گھروں کے اندر ایک دوسرے سے دل روٹے ہوئے ہو، ایک دوسرے سے باتیں چھوٹی ہوئی ہو، تو پھر رحمت اور برکت کیسے حاصل ہوگی؟ اگر چاہتے ہو برکت حاصل ہو، اپنی رشتہ داریوں کو مضبوط بنائیں، رشتہ داروں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، انہیں معاف کر دیں اور ان کے ساتھ تعلق بنائے رکھیں، اور جو رشتہ توڑ کر بھاگنا چاہے اس کا بھی ہاتھ تھام کر کے رشتہ داری کو قائم رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطع رحمہ وصلها۔ فرمایا بدلے میں رشتہ داری نبھانے والا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو رشتہ داروں کے لیے بڑے نیک دل ہیں، صاف دل ہیں، کوئی ہم سے بات کرتا ہے ہم اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، جو ہم سے ناراض ہو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی رشتہ داری نبھانا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں رشتہ داری نبھانے والا وہ نہیں ہے، جو رشتہ داری نبھانے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تب بھی وہ رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بے برکت زندگیوں میں برکت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح برکت حاصل کرنے کے ذرائع اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے، حرص اور لالچ سے بچتے ہوئے مال کمائے، مال جمائے۔ دیکھیے اسلام میں مال کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے مال کو ایک بری شکل بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، دولت کو ایک برا روپ دے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو دین سے گہرا تعلق رکھتا ہے وہ دنیا کی دولت سے بدظن ہو گیا ہے، وہ دولت کمانا نہیں چاہتے،
وہ پیسہ جمانا نہیں چاہتے. اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو گیا؟ جب نیک لوگوں نے دولت کمانا چھوڑ دیا، کنجوسوں نے دولت کمائی، سارا مال کنجوسوں کے پاس آ گیا، پھر کیا ہوگا؟ وہ کنجوس نہ خود کھائیں گے نہ دوسروں کو کھانے دیں گے، ویسے ہی مر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب مال سمٹ کر کے کنجوسوں کے پاس آ جائے گا. اب اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کی بات آئی، مسجد کی تعمیر کی بات آئی، مسجد میں خدمت کی بات آئی، مدرسے میں خرچ کرنے کی بات آئی، ان کنجوسوں کے سامنے جا کر کے ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے. وہ مال جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے کر کے وہ اپنا احسان جتاتے ہیں اللہ پر. تو مال کی اہمیت ہے، لیکن یاد رہے مال کی حرص، دولت کی حرص، دنیا کمانے اور جمانے کی جو حرص ہے، یہ حرص انسان کو برباد کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے، یہی وہ مال و دولت کی حرص ہے جس کی وجہ سے انسان آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا. یہی وہ مال و دولت کی حرص ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا کا پجاری بن جاتا ہے. یہی وہ مال کی حرص ہے جس کی وجہ سے جس انسان کے اندر یہ حرص پیدا ہو جائے، پرائے تو پرائے اپنوں کو دھوکہ دینے سے بھی نہیں ڈرتا. اور جب حرص پیدا ہو جاتی ہے انسان ہر قسم کے جرم کے لیے تیار ہو جاتا. جو دنیا کا حریص ہوگا وہ قتل کو تیار ہوگا، جو دنیا کا حریص ہوگا وہ دھوکہ دینے کو بھی تیار ہوگا، جو دنیا کا لالچی ہوگا وہ لوٹ مار اور چوری کے لیے بھی تیار ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص سے بچتے ہوئے، لالچ سے بچتے ہوئے مال کمانے اور جمانے کا حکم دیا. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے آپ سے مال مانگا، پیسے مانگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیے. میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا، میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا. اس کے بعد کہا اے حکیم یاد رکھو یہ دنیا کی دولت بڑی میٹھی چیز ہے. اگر تم سخاوت کے ساتھ لالچ سے بچتے ہوئے دنیا کی دولت کماتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت دے گا، تمہارے مال میں برکت ہوگی. اگر تم لالچ کے ساتھ دنیا کی دولت جماؤ گے، دنیا کی دولت کماؤ گے، یاد رکھو اللہ تمہاری دولت سے برکت نکال لے گا. پھر تمہاری حالت ایسے شخص کی طرح ہو جائے گی جو کتنا بھی کھا لے بھوکا رہتا، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. آج کتنا بھی جما لیں، کتنا بھی کما لیں، اگر ہمیں بس نہیں ہوتا سمجھ لیں ہمارے اندر دنیا کی لالچ آ چکی ہے، دنیا کی حرص ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیوں کو ایک بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی حرص اور لالچ انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے. ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. مال کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اس کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے کہ مولا کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، میں کس کو دھوکہ دے رہا ہوں اللہ دیکھ رہا، میں جھوٹ بول رہا ہوں اللہ دیکھ رہا. کیونکہ حرص اس کے اندر آ گئی، اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں. تو حرص سے بچنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں آج ہماری حالتوں کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، کتنا بھی کما لیں، کتنا بھی جما لیں، ہمارا دل بھرتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں اتنی دولت جو ہم نے کمائی ہے اور کمانے کی سوچ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنی دولت کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر کے جائیں. نہ قبر میں الماری ہے، نہ کفن میں جیب ہے. کتنا بھی کما لیں یاد رکھیں ریشم کے لباس میں لپیٹ کر آپ کو کفن نہیں دیا جائے گا. وہی 18 سے 20 روپے میٹر کا کپڑا ہمارے جسم پر ڈال کر کے ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا. اور مرنے کے بعد انسان کی تلاشی لی جاتی ہے، اس کے جیب کے پیسے نکالے جاتے ہیں. ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی ہے، کوئی بددین ہے سونے کی انگوٹھی پہنا ہے، قیمتی گھڑی پہنا ہے، سب نکال لیا جاتا ہے اور کپڑے میں لپیٹ کر کے اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے. ذرا غور کیجئے، سوچئے کیا دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار نہیں ہیں؟ کتنے بڑے بڑے مالدار. کیا کسی مالدار انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کے ساتھ دولت کو لے جانے کے لیے دیا گیا؟ نہیں میرے بھائیو، یاد رکھیے یہ دنیا کے حرص اور لالچ کا اگر علاج کرنا چاہتے ہو، ایک چھوٹا سا ذریعہ، ایک چھوٹا سا طریقہ ہم میں سے ہر شخص اس کو کر سکتا. رات میں کھانا کھانے کے بعد آپ جب بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں، بستر پر آپ لیٹتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں
جب میرے جسم سے روح نکل جائے، میرے جسم سے روح نکل جائے تو میرا کیا معاملہ ہوگا؟ میری قیمتی گھڑی ہزاروں روپے دے کر جو میں نے خریدی ہے 2 دن کے بعد میرے بھائی کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ وہ گاڑی، وہ کار جس کے تعلق سے میں ڈرا کرتا تھا، میں اسے حفاظت کر کر کے رکھا کرتا تھا، روزانہ اس پر کپڑا مارا کرتا تھا، اب وہ کسی اور کی ملکیت بن جائے گی۔ خون پسینہ ایک کر کے میں نے جس گھر کو بنایا ہے وہ گھر کا مالک کوئی اور ہوگا، میری دولت کا مالک کوئی اور ہوگا۔ 1-2-4 دن روئیں گے، اس کے بعد لوگ ہمیں بھلا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، مال و دولت کی حرص کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی مالی۔ ابن آدم کے اندر ایک برائی ہے، ابن آدم ایک کوتاہی کرتا ہے، وہ ہمیشہ مال مال کرتا رہتا۔ میری دولت، میرا گھر، میری کرسی، میرے بنگلے، میری گاڑیاں، ہمیشہ میرا میرا کرتا رہتا ہے۔ بیوقوف کو اتنا نہیں معلوم کہ اس کا اصل مال کتنا ہے۔ حل لک ابن آدم من مالک، اے آدم کی اولاد جو تو میرا مال میرا مال میرا مال کر رہا ہے، کیا تجھے پتہ بھی ہے تیرا اصل مال کون سا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ما اکلت فافنیت، فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر کے گلا دیا، تو نے کھا کر کے پچا دیا، وہ تیرا مال ہے۔ او لبست فابلیت، تیرا مال وہ ہے جس کو تو نے پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، پھاڑ دیا، وہ تیرا مال ہے۔ او تصدقت فامضیت، اور اللہ کے راہ میں صدقہ کر کے آخرت کے لیے جو تو نے جمع کیا وہ تیرا مال ہے۔ وما سوا ذلک فهو ذاهب وتاركه للناس، فرمایا اس کے علاوہ، یہ 3 طرح کے مال کے علاوہ، کھا کر کے گلایا ہوا، پہن کر کے پھاڑا ہوا، صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کیا ہوا، اس مال کے علاوہ باقی سارا مال چھوڑ کر جانے والا اور دوسروں کے لیے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز بڑی عجیب لگتی ہے، اللہ کی راہ میں 100 روپے دینا ہو تو انسان کو 100 روپے بہت بڑے لگتے ہیں، 100 روپے بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن وہی 100 روپے شاپنگ کرنے کے لیے نکالے جائیں تو بہت کم لگتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ابھی جمعہ کی نماز کے بعد چندے کے ڈبے آپ کے سامنے آئیں گے، 100 روپے کی نوٹ ڈالنے کے لیے آپ نکالیں، آپ محسوس کریں گے وہ 100 روپے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہی 100 روپے لے کر کے آپ بچے کے کھلونے کے لیے جائیں، وہ کھلونا آپ کو نہیں ملے گا، 100 کی نوٹ اس کے سامنے حقیر لگے گی۔ آپ کسی ہوٹل میں کھانے کے لیے جائیں، وہ 100 روپے آپ کو بہت کم لگیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں جب دینا ہو تو وہ 100 روپے بہت زیادہ لگیں گے۔ دنیا کی حرص اور لالچ، اگر آپ اس سے بچ کر کے مال کماتے اور جماتے ہیں تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے مال میں برکت ہوگی، اس کے ذریعے دنیا کا بھی فائدہ ہم اٹھائیں گے اور اس کے ذریعے آخرت کا فائدہ بھی ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات جب تک ہم اس دنیا میں رہیں، دنیا کی حرص اور لالچ سے بچتے ہوئے قناعت اور سخاوت کے ساتھ اس زندگی میں، دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔